السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں میاں طاہر محمود صاحب سے، جو ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، لیگل اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ آج ان کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ہے ایف آئی آر کے اوپر۔ یہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے، ایف آئی آر ہو جائے تو پھر ہم نے کس طریقے سے اس کو کورٹ کے تھرو جو ہے وہ فیس کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ پولیس اسٹیشن کے حوالے سے کیا معاملات ایک جو ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے؟ ایف آئی آر بیسیکلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس کے جو ابریویشن ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اردو میں اس کو کہہ لیں ابتدائی اطلاعی رپورٹ، کہ کسی بھی واقعہ سے متعلق کہیں بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اطلاع، اگر تو کسی کے ساتھ ہوا ہے واقعہ تو فی الفور اس شخص کو اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کر اس کی رپورٹ جو ہے درج کروانی چاہیے۔ اس کے اوپر پولیس پابند ہے کہ وہ ایف آئی آر رجسٹرڈ کرے۔ وہ اب تھانے میں جائے گا تو پہلے تھانے میں اتنی طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اسپیسیفکلی کس ڈیزگنیشن کے بندے کے پاس جانا چاہیے؟ حسین، بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے کہ کسی بھی انسیڈنٹ کے بعد کسی بھی پرسن کو کہاں پر جانا چاہیے، کس کو اپروچ کرنا چاہیے۔ اب پولیس اسٹیشن میں یہ بڑا اچھا فیسیلیٹیشن بنی ہوئی ہے، ایک فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے، تو کسی بھی واقعہ کی صورت میں اگر کسی پرسن کے ساتھ ہو جاتا ہے یا کسی بھی پرسن نے کوئی واقعہ رونما ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اینی باڈی وہ اپروچ کر سکتا ہے پولیس اسٹیشن، اپنے کنسرن پولیس اسٹیشن میں وہ جا کر رپورٹ درج کروائے، اور اس کے لیے تحریری شکل میں ان ریٹن وہ ایک اپلیکیشن لکھے گا ٹو دی ایس ایچ او، اور ایک فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے، اور بڑا وہ آج کل یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے اس کے سٹیزنس کو وہ جا کر وہ اس میں وہ تحریری شکل میں اپنی اپلیکیشن وہاں سبمٹ کروائے گا، اور وہ اس کو ایک ڈائری سلپ دیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک کسی بھی ایس آئی کو یا اے ایس آئی کو مارک کر دیں گے، اس کی اطلاع اس کو موبائل پہ واٹس ایپ پہ اپنے میسج کے ذریعے آ جائے گی۔ ہاں جی، تو دین وہ آگے فردر پروسیڈ کریں گے، وہ اس کو بلوائیں گے، کال کریں گے، جو کمپلیننٹ ہوگا جو ایف آئی آر رجسٹر کروانے کے لیے جائے گا۔ وہ جس دن ہم اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں جی جی، وہ اسی ٹائم پر ہماری، ہاں جی، آج کل بڑا اچھا پروسیجر ہے کہ وہ 3 دن کا ٹائم ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی کمپلائنس ہوتی ہے اور اس کو جواب دینا پڑتا ہے، جس کے نام پہ مارکنگ ہو جاتی ہے، جس آئی او کو مارک ہو جاتی ہے وہ اپلیکیشن، اس نے 3 دن کے اندر اندر اس کو ڈسپوزل دینی ہے۔ یہ ہاں ہونی ہے یا نہیں ہونی، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ رجسٹرڈیبل ہے تو اس کو وہ رجسٹرڈ کرے گا، اگر وہ خارج کرنے والی، تو کمپلیننٹ کو تھانے کے چکر پہ کافی زیادہ لگانے پڑتے ہیں ایف آئی آر؟ نہیں، 2-3 تو اس میں لگانے پڑے۔ پہلی دفعہ وہ اپلیکیشن جا کر سبمٹ کروائے گا تو وہ آ جائے گا، اس کو ڈائری سلپ مل جائے گی، ہاں جی آپ کو کال کر لیں گے، وہ اپنی تھانے کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی کنوینئنس سے پھر اس کو کال کر لیتے ہیں جو آئی او ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دوبارہ کمپلینٹ کو بلائیں گے، پھر جو ایکیوزڈ پرسن ہوگا اس کو کال کریں گے، اس کو بلائیں گے، دونوں کو سنیں گے، بالمشافہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی سیکشن یا جو بھی جس قانون کے تحت وہ آفینس بنتا ہوگا، جی جو آفینس بنتا ہوگا وہ اس کے مطابق پھر وہ اس کو رجسٹرڈ کر دیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر ہونے سے پہلے کیا کمپلیننٹ کو، اور جو ایکیوزڈ ہے، ایکیوزڈ وہ ہے جس پر الزام لگا ہے، جس پہ الزام، اور کمپلیننٹ وہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جی جی، تو جو کمپلیننٹ ہے وہ پھر ایس ایچ او کے سامنے بھی حاضر ہوتا ہے؟ ایس ایچ او کے سامنے ایز سچ حاضر ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ہوتا بیسیکلی وہ ایس ایچ او سے ہی ریلیٹڈ ہے معاملہ، یہی ہے کہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ایس ایچ او کو ہی جا کے اپروچ کرے گا۔ تو بیسیکلی ایس ایچ او کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ سائننگ اتھارٹی ہے بیسیکلی، ہاں جی، تو اس نے نیچے ڈپیوٹ کیے ہوئے معاملات سارے، مطلب یہ معاملہ یہ دیکھے گا، یہ دیکھے گا، اس حساب سے وہ مارکنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم نارملی سمجھنا چاہتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو ہمیں کس آئی او کے پاس جانا ہے؟ ابھی ہماری اسٹیج بڑی ایک سٹارٹنگ میں ہے، سٹارٹنگ میں ہمیں جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کے پاس جانا ہے، انویسٹیگیشن کے ہاں پاس۔ جی، یہ اب آپ نوٹ کریں کہ آئی او ہوگا، ہمیں اس انویسٹیگیشن کے پاس جانا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر جو بھی ہوگا وہ پہلے دن مارک ہو جائے گا، وہ جس کو ہم اپنی سینس میں آئی او کہتے ہیں، انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے،
اس کو جس کو مارک ہوگی ہماری اپلیکیشن اس کے پاس ہماری اپلیکیشن. اچھا اب مجھے بتائیے گا سر کہ ہمارے پاکستان میں یا ہماری اسٹیٹ میں بہت سے لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے یا ٹائم کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی یا ریفرنسز نہیں ہوتے. اگر کسی بندے کا رائٹ ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ ایف آئی آر اگر ان کیس پولیس اسٹیشن اس کو رجسٹر نہیں کرتا تو کیا کوئی ایسا میتھڈ بھی ہے کہ ہم ایف آئی آر اپنی درج کروا سکیں؟ جی حسین، یہ بڑا اچھا کویشچن ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ سب سے پہلے تو اپلیکیشن دی اس نے کمپلینر نے اپنے متعلقہ تھانے میں. اب اس کی سنوائی نہیں اگر ہوئی تو دین اس نے جو اپلیکیشن کے ساتھ اس کو ڈائری سلپ ملی تھی وہ اور اپلیکیشن کی کاپی یہ لے کر اس کو سیشن کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے. سیشن کورٹ میں آئے گا، کسی اچھے سے لائر کو ملے گا. لائر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن لوگوں کی اویئرنیس کے لیے وہ ایک سیکشن 22A 22B ہے، اس کے تحت ایک سمجھ لیں پٹیشن لگتی ہے سیشن کورٹ میں، جس میں یہ کہ متعلقہ کنسرنڈ ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ وہ چونکہ وہ ایف آئی آر رجسٹرڈ کرنے کا پابند تھا لیکن اس نے ود ان 3 days انکوائری یا انویسٹیگیشن مکمل کر کے اگر رجسٹرڈ نہیں کی تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو رجسٹرڈ کرے. یہ اس کو سنے گا یا ایف آئی آر درج کرے گا؟ وہ درج کرے گا. ہاں جی، وہ سیشن کورٹ میں ایف آئی آر رجسٹرڈ کرنے کے بعد پیش کرے گا. رائٹ. اچھا سر، اب ایف آئی آر تو کمپلیننٹ نے اپنی درج کروا لی، چاہے اس نے ڈائریکٹ تھانے میں جا کے کی یا اس نے تھرو کورٹ ڈائریکشن کے ذریعے کروا لیا. مگر ایک بہت بڑا ہمارا ایک سوشل ایشو ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت سے لوگوں کے اوپر بہت سی غلط طرح کی ایف آئی آریں درج ہو جاتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ لگ جاتا ہے تو ان بیچاروں کے لیے چیزوں کو فردر ایگزیکیوٹ کرنا بڑا امپاسبل ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو آپ گائیڈ کریں، ایڈوائز کریں کہ اگر کسی کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے تو وہ کس طریقے سے اس کو آگے اس کو لے کے اپنے معاملات کو بیل کیسے کرنی چاہیے، پوسٹ اریسٹ بیل کیا ہوتی ہے، پری اریسٹ کیا ہوتی ہے. تو کیا ایک معاملہ ہے ایک بیچارے بندے کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے وہ بتائیں. ایف آئی آر حسین اگر فیک ہے یا سچی ہے یا جھوٹی، جو بھی ایف آئی آر ایک دفعہ رجسٹرڈ ہوگی تو اس سے نکلنے کے لیے اس کو پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کوئی بھی اینی باڈی جو اس میں ایک دفعہ پھنس گیا اس کو پھر پروسیجر اڈاپٹ کر کے ہی نکل سکتا ہے، ادروائز وہ اس سے نکل نہیں سکتا. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایف آئی آر کی کاپی وہاں سے وصول کرے گا کسی بھی طریقے سے. خود تو وہ نہیں جا سکے گا کیونکہ وہ آج کل تو بڑا اچھا سسٹم ہے کہ یہ آن لائن فیسیلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں سیشن کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، ہر جگہ پہ، کہ وہ ایف آئی آر وہاں سے کسی بھی تھانے کی اگر آپ کو نمبر دیں گے آپ ان کو تو وہ نکال کے دے دیں گے. وہ ایف آئی آر اپنے پاس لے اور کورٹ میں چلا جائے. اس میں یہ ہے کہ کرائم کے حوالے سے کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے پری اریسٹ بیل کروانی پڑے گی، خواہ کوئی بھی جرم. پری اریسٹ کے لیے اس کو سب سے پہلی سٹیج ہے سیشن کورٹ میں جانا پڑے گا. واٹ از پری اریسٹ بیل؟ پری اریسٹ بیل قبل از گرفتاری ضمانت، یعنی کہ آپ کی ان دا سینس آف ادر سینس، یعنی کہ عبوری ضمانت آپ کو جس کو کہتے ہیں عام کامن لفظوں میں عبوری ضمانت، یعنی کہ گرفتار ہونے سے پہلے، یعنی کہ آپ کی ایف آئی آر ہو گئی، آپ کو ابھی اطلاع آئی یا نہیں آئی یا جس طریقے سے بھی آپ کو اطلاع مل گئی، آپ نے ایف آئی آر وصول کر لی، آپ کے پاس آ گئی ایف آئی آر، اس کے بعد آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا سیشن کورٹ میں پہلی سٹیج پہ. فرسٹ اسٹیپ آپ کو وہ پری اریسٹ بیل کروانی پڑے گی، عبوری اس کو کہہ لیں یا قبل از گرفتاری کہہ لیں. وہ آپ کروانے کے بعد پھر آپ کو ایک ٹائم ملے گا. یہ ویورز کے لیے جی، اب اچانک پتہ لگتا ہے کہ بندے کو اس کے اوپر پرچہ درج ہو گیا کسی بھی سورس سے، تو کیا پولیس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکتی ہے؟ جی بالکل، وہ ایف آئی آر ہونے کے بعد تو وہ اٹھا سکتی ہے. پہلے ایف آئی آر ہونے سے پہلے جب انویسٹیگیشن سٹیج چل رہی ہے، انکوائری سٹیج چل رہی ہے، تو وہ پولیس کال کرتی ہے اس کو کہ بھی آ کر بات سنیں. یہ جب اینی باڈی جا کر کمپلینٹ داخل کرتا ہے، وہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد وہ پولیس کال کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، جو بھی آئی ہو متعلقہ ہوگا اس سے پوچھے گا، انکوائر کرے گا، بالمشافہ گفتگو ہوئی ہوگی، کمپلینٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اگر اس کے ساتھ بنتی ہوگی اس کے خلاف ایف آئی آر تو وہ رجسٹرڈ ہو جائے. اب ایف آئی آر ہونے کے بعد جو ہے نا اب پولیس پکڑ سکتی ہے اینی ٹائم. اگر کسی کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے
انفیکٹ میرے اوپر ہو گیا فار ایگزامپل دے تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے آپ کو سیف فیل کر سکتا ہوں. سیف فیل کر سکتے ہیں قانون, لیکن یہاں پر ایسا ہوتا شاذ و نادر ہے, یعنی کہ قانون سے بالا تر بھی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ قانون یہی کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پولیس بغیر سرچ وارنٹ ہاں انٹر نہیں ہو سکتی. ایک شریف آدمی گھر سے نکل رہا ہے, اس کو یہ تو پتہ ہے یار آپ کا پروگرام دیکھ کے کہ گھر میں وہ نہیں آ سکتے, جی جی, مگر وہ بیچارہ پری ریسٹ بیل کرانے کے لیے اپنی متعلقہ جو ضلع کچہری ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہاں پر اگر وہ جا رہے راستے میں پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے تو میں یہ سمجھ یہ سیف سائڈ جو ہے نا یہ اس کو خود ہی کرنی پڑے گی. ہاں, اس کو یہ دیکھنا پڑے گا پولیس کی طرف سے اگر اس کو اطلاع کسی بھی طریقے سے آ چکی ہے تو اب یہ سیف سائڈ اس کو خود ہی کرنی ہے کہ اس کو جا کے پری ریسٹ بیل تک پہنچنے کے لیے سیف رستہ دیکھنا ہے. اب مجھے بتائیں پری ریسٹ بیل اگر ایک بندہ کو پتہ لگا ہے آفٹر 6 o'clock, ہماری کورٹس 5 o'clock عموماً کلوز ہو جاتا ہے, تو اب اس کو پتہ 6 بجے لگا ہے اور وہ پھر پری ریسٹ بیل کے لیے ویٹ کرے گا 12 گھنٹے کا. جی بالکل, وہ نیکسٹ ڈے اپنے آپ کو کہیں بھی آگے پیچھے کوئی بھی سیف جگہ دیکھ لے کے. اب سر بندہ سکسیسفلی کورٹ پہنچ گیا جی, پری ریسٹ بیل کے لیے وہ لائر کو انگیج کرے گا جی, لائر اور کون کون ڈاکومنٹ اٹیچ کرے گا ساتھ؟ FIR سب سے پہلی ضرورت ہے اس کے لیے, اس کے علاوہ NIC کی کاپی ہے. دیٹ از اگر اس کے پاس اگر کوئی مٹیریل ہے جس کی FIR اس کے اگینسٹ ہوئی ہے, اس کے ڈیفینس میں اگر کوئی اس کے پاس مٹیریل ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ. اب کورٹ نے اس کو پری ریسٹ بیل دے دی تو کورٹ کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے پری ریسٹ بیل دے دی یا انلمیٹڈ؟ نہیں انلمیٹڈ نہیں ہوتی, اس کی وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جو کورٹ اپنی اس کی ڈسپوزل ہے, اپنی ثوابدیدی اختیار ہے اس کا. پھر بھی نارمل ٹرینڈ کیا ہے؟ جو لوئر کورٹس ہیں وہ 10-12 دن 15 دن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں, ہفتے کی دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر 2-3 ڈیٹس اور جو بھی جب تک وہ انکوائری کمپلیٹ ہو کے اس کے پاس کورٹ میں. اب مجھے بتائیں کہ اب میں ایک بندے کو پری ریسٹ بیل مل گئی, پری بیل کے بعد پولیس اس کو نہیں اریسٹ نہیں کر سکتی جی, ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ پولیس جو ہے وہ آپ سیف ہو گئے تو آپ پھر پولیس اسٹیشن جائیں گے اپنی انویسٹیگیشن کو پورا کرنے کے لیے؟ جی جی, کیونکہ آپ کو وہ پری ریسٹ بیسیکلی ملتی ہی اس کنڈیشن پہ ہے, کیونکہ آپ نے بیسیکلی اس کا فلسفہ یہ ہے عبوری ضمانت کا, پری ریسٹ ضمانت کا, بیل کا, کہ میں اپنی بونا فائڈی ثابت کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن جانا چاہتا ہوں, یہ میرے خلاف فیک FIR ہو گئی ہے, اس میں میرے پاس ڈیفینسو مٹیریل بہت زیادہ ہے, سفیشینٹ ہے, لہٰذا میں ویسے اگر جاؤں گا پولیس اسٹیشن تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, مجھے پروٹیکشن دی جائے پری ریسٹ بیل کے ذریعے تاکہ میں پولیس اسٹیشن کنسرن میں جا کر اپنے وہ ڈیفینس میں جو مٹیریل ہے یا وہ اس کی تحریری بیانات ہیں یا اس کی اورل ہے وہ ساری اس کو جا کے ڈیٹیل سے بتا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پری ریسٹ بیل مل گئی, ہمیں 2-3 ہمیں ڈیٹس مل گئی, ہم نے مہینہ اس کو لنگر آن کر لیا, مین وائل پولیس نے اپنی رپورٹ تیار کر لی. ہاں جی, اب ہوا یہ کہ پولیس والے نے کہا نہیں بھائی یہ جو بندہ ہے نا ایکیوزڈ یہ گلٹی ہے جی جی, تو پولیس پھر اس کو اریسٹ کر لے گی اور کورٹ اس کو پھر بیل اس کی ختم کر دے گی؟ نہیں, اگر وہ گلٹی ہو جاتا ہے, ڈکلیئر ہو جاتا ہے پولیس کی نظر میں گلٹی ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو دیٹس ناٹ الٹیمیٹ ڈیسیژن. FIR ہونے کے بعد معاملہ جوڈیشل بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بندہ گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے تو پھر وہ بیسیکلی وہ جج کی ڈسپوزل پہ بھی ہوتا ہے. جج کے پاس اختیار ہے کہ وہ پولیس کی انویسٹیگیشن کو چاہے تو ایڈمٹ کرے چاہے تو ریفیوز کرے, کیونکہ وہ اپنا بھی مائنڈ جو ہے نا وہ اپلائی کرے گا وہاں پر, اس کی سنے گا. ایکیوز کی طرف سے وکیل صاحب جو پیش ہوں گے وہ اپنا اس کا ڈیفینسو مٹیریل پیش کریں گے. پولیس جو ہے, کیونکہ پولیس تو جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے نا جی, اس لیے جج کے پاس اختیار ہے کہ وہ دونوں فریقین کو سنیں, دونوں پارٹیز کو, پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی سنیں, چاہے اس نے گلٹی ڈکلیئر کر دیا ہے لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے. جج جو ہے پابند نہیں ہے اس کی انویسٹیگیشن کا کہ جو اس نے لکھ دیا وہ اب اس کو. جج کہتا ہے میں مطلب پولیس اسٹیشن کی انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہوں, تو پھر وہ انویسٹیگیشن وہ رائٹ اس کے پاس کمپلینٹ کے پاس ہے کہ وہ اوپر کسی فورم پہ جا کر دوبارہ ری انویسٹیگیشن کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پری ریسٹ بیل کیا ہوتی ہے وہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا, پوسٹ ریسٹ بیل کیا ہوتی ہے؟ پوسٹ ریسٹ بیل حسین ہوتی ہے جو گرفتاری کے بعد, اریسٹ کے بعد, جو ایکیوز جب اریسٹ ہو جاتا ہے کسی بھی, اس کو اگنورینس میں کر لیا گیا یا اس کو پتہ تھا تو وہ ہو گیا, دین دونوں صورتوں میں
गिरफ्तारी के बाद जो बेल करवाई जाती है वो बेसिकली पोस्ट अरेस्ट बेल होती है। अच्छा, मतलब वो बंदा एक बार जेल चला जाता है, चला गया, उसके बाद वो जो है बेल अप्लाई करेगा, वो पोस्ट अरेस्ट बेल तो कहलाएगी। नॉर्मल जो केसेस होते हैं जिस पे इतनी ज़्यादा कोई नहीं होती, उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल मिल जाती होती है। उसमें यह है कि छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं उनमें ज़रा आसानी से हो जाती है पोस्ट। प्री अरेस्ट बेल का जो स्कोप है वो बड़ा नैरो है। अच्छा, प्री अरेस्ट बेल में अब लीगल थोड़ी सी बात आ जाएगी। प्लीज़। उसमें यह है कि दो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ प्री अरेस्ट में, मैलाफाइडी ऑन पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट एंड मैलाफाइडी ऑन पार्ट ऑफ पुलिस। ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है। ये दो ग्राउंड्स हैं आपके प्री अरेस्ट बेल कंफर्म करवाने के लिए, Right. और ये बड़ा नैरो स्कोप है और ये बड़ी मुश्किल से फिर ये Prove अगर होता आपके पास, हाँ, ये अगर आप वाकई सच्चे हैं और आपके ख़िलाफ़ वाकई झूठी कोई FIR हो रही है और कोई ग्रज है या कोई बायस्ड होकर किया जा रहा है, तो देन आपके पास मटेरियल होगा, Right. डेफिनेटली होगा। दूसरी सूरत है पोस्ट अरेस्ट बेल। राइट, पोस्ट अरेस्ट बेल में अगर आप गिरफ़्तार हो जाते हैं तो उसका स्कोप वाइडर है। तो उसमें यह है कि बहुत सारे ग्राउंड्स हैं उसमें फिर, क्योंकि ये है कि कानून जो है वो किसी को भी अंदर जेल के अंदर रखने का ज़्यादा देर, क्योंकि कल कलाम पता चलना है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कौन सच्चा था कौन झूठा था, ये फौरी तौर पर तो पता नहीं चलता है। एट द टाइम ऑफ एविडेंस पता Right. चलता है, आफ्टर कंक्लूडिंग एविडेंस ये पता चलता है कि सच क्या था और झूठ क्या है। तो इसके लिए फिर ये है कि वो वाइडर थोड़ा सा स्कोप आ जाता है कि वो कोर्ट थोड़ी रिलैक्स होती है कि चलो ठीक है, अगर इसके श्योरिटी के अगेंस्ट इसको रिलीज़ कर भी दिया जाए। क्या होती है सर? श्योरिटी उसकी बेसिकली वो उसकी ये गारंटी होती है कि मैं जब भी मुझे कोर्ट कॉल करेगी, यानी कि डेट्स जो भी आएंगी, उन डेट्स के ऊपर मैं पेश होता रहूँगा, अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करता रहूँगा। जब जो भी फैसला कल आइंदा आने वाले वक्त में कोर्ट मेरे अगेंस्ट या मेरी फेवर में करेगी, वो मुझे काबिल कबूल होगा। जी मियां साहब, आप हमें एक ऐसा मैसेज दें जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा प्रोडक्टिव हो, क्योंकि आपने 20 इयर्स इस लीगल सिस्टम को दिया। कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, बहुत से लोगों के डिस्प्यूट्स के हवाले से आपने कोर्ट में उनको उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या ज़िंदगी का ऐसा निचोड़, ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी का निचोड़, वो सर प्लीज़ बताइएगा। जी, इसमें मैं हुसैन ये मैसेज देना चाहूँगा कि एवरी पर्सन should be aware about the law of homeland, and ignorance of law is not an excuse. हर आदमी को, जो भी जिस मुल्क का भी रिहायशी है, वैसे हम तो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के कवानीन का सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें कवानीन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कवानीन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मानेंगे नहीं, उनके अगेंस्ट जाएंगे, वायलेशन करेंगे, तो देन मैं आपको फिर ये बात क्लियर कट बता दूं, ये इसको ये समझ लेंगे, मैं इसमें ये अपने बीइंग ए लॉयर मैं एक डरा रहा हूँ आपको कि ये एक दफ़ा आपने किसी कवानीन की, किसी कानून की वायलेशन कर ली और उसमें एक जुडिशल सिस्टम में एक दफ़ा आप फंस गए, तो फिर ये सदियां लगेंगी उसमें से निकलते निकलते। मजिस्ट्रेट लेवल, सेशन कोर्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट, देन रिपीट होके फिर, यानी कि आप एक दफ़ा इसमें फंस गए तो मुद्दत लग जाएगी उसमें से निकलते निकलते। 5, 10, 15 ईयर्स वो खा जाएंगे आपके, वो आपके गोल्डन ईयर्स जो हैं वो आपके खा जाएंगे। उसमें फिर आप नहीं, सिर्फ आपकी पूरी फैमिली उसमें फिर सफ़र करती है, वो उनको भी वो फेस करना पड़ते हैं। एक दफ़ा की गलती आपकी, उसमें पूरी फैमिली मुतासर होती है, फिर आपकी इफ़ेक्ट होती है, और आप भी अपने गोल्डन ईयर्स जो है, वो टाइम जो है, वो ज़िंदगी का आप उसमें, अगर आप एज ए कंप्लेनेंट हैं या एज ए एक्यूज़ हैं, एज ए एक्यूज़ आप जेल में चले गए तो भी वो आपके उसका कोई मुतबादल नहीं है। जो आपके साल जो है जेल के अंदर गुजर गया, वो उसका जब आप 10 साल बाद एक्विट हो के बाहर भी आते हैं तो
ان کا ریوارڈ 10 سالوں کا وہ آپ کو نہیں بدل مل سکتا۔ کوئی بھی نہیں ملے. بالکل exactly. لہٰذا اس لیے ہمیں پہلے ہی قوانین کا، سوشل سوسائٹی میں لوگوں کا احترام، رسپیکٹ، وہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہم ایسے معاملات سے، ہرڈل سے، لٹیگیشن سے، پریشانیوں سے بچ سکیں. بڑا جی آپ کے ساتھ اچھا سیشن رہا، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن میں ہمارے ویورز کو ایک لیگل اویئرنیس کا بیسک سا آئیڈیا ہو چکا ہوگا. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، تھینک یو ویری مچ.